الفاتحة. بسم الله. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد وآله. واسطے ایصال ثواب کے مرحوم احمد رضا ابن سید علی وحید صاحب ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیثیں، احادیث مبارکہ جن کی تلاوت کی گئی ہے مشہور ہے، سب کو یاد ہے. نہیں یہ کہ صرف ان علماء کو یاد ہے اور یہ اس پر مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں. آپ سب کو یہ حدیثیں دونوں یاد ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایام عزا ہیں. کل میں پڑھ رہا تھا وہاں امروہہ میں، تو نام سنا ہوگا، بڑے مرثیہ نگار اور بڑے شاعروں میں تھے مرحوم عظیم امروہوی صاحب. ان کی برسی تھی تو دل تو بہت ہوا، شعر اور شاعری اور مرثیہ. پھر بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار ایام عزا میں یہ سب بقراتی ٹھیک نہیں ہے. ہاں سال بھر تو ہی ہے سب پڑھنے کے لیے. یہ جو امام کا زمانہ ہے تو امام پر ہی گفتگو ہو، تو وہاں بھی ہم نے جو ہے وہ حضرت پر گفتگو کی. اس وقت بھی ایک چیز دماغ میں میرے آ رہی تھی، اس لیے کہ جن کی مجلس ہے اس آدمی کا تعلق یتیموں سے تھا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ ہے؟ اکبر پور میں رہتے تھے کیا؟ وہی اس بات. تو دماغ میں باتیں تو آئیں، یتیموں کے لیے کھانا پکانا، یتیموں کے لیے جنرلی کھانا پکانا، کھانا کھلانا، یہ سب کا ثواب کیا ہے کسی اور موقع پر. بات یہاں سے ایک لمبا قصہ اگر آدمی چھیڑ دے تو آدھا گھنٹہ خود ہی ہو جاتا ہے. 15 منٹ مصائب 10 بج جائے گا، بات ختم. تو لیکن پہلے اس حدیث میں ایک سوال جو بعض بزرگوں نے کیا ہے
وہ قابل غور ہے. ترجمہ مشہور ہے. کیوں مولوی صاحب؟ حسین منی و انا من الحسین. حسین بولیے ترجمہ کیجئے. حسین مجھ سے ہے، مشہور ہے، لیکن پتہ نہیں کیا اس حدیث کے ساتھ دقت رہی ہے کہ آدھی مشہور ہوئی. یہ حدیث پوری نہیں ہے، اس کے آگے بھی ایک ٹکڑا ہے جو میں نے پڑھا، صحیح مسلم میں بھی ہے. کیا؟ احب اللہ من احب حسینا. تو پہلا والا ترجمہ تو سب کو معلوم ہے، پتہ ہے. ہندی آتی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آتی. تو سوینئے نویدن یہ ہے کہ جو لوگ اپنے موبائل کو سوئچ آف کرنا بھول گئے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے، التماس ہے کہ اس کو سائلنٹ فرما لیں یا سوئچ آف فرما لیں. فضائل ودائل میں تو چل جائے گا، لیکن اگر بیچ مصائب میں بول گئی نا تو پھر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. پلیز صلوات بر محمد. تو اتنا تو مشہور ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں دیکھا ہاں وہ آف ہونے کا. ہاں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ ہمارے جو ہے وہ طلبہ تشریف فرما ہیں، سمجھ گئے؟ بقول امام حسن سلام اللہ علیہ کے یہ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں. بچے کچھ کھیل رہے تھے مدینے میں، تو امام کی نظر پڑ گئی تو حضرت رکے اور بچوں کو دیکھا، کہنے لگا کہ فرمانے لگے کہ یہ آج کے بچے ممکن ہے کہ کل کے رہنما ہو جائیں، ہے نا. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ ضعیفی ٹھیک ٹھاک گزرے تو بچوں سے اظہار محبت کیجیے، اس لیے کہ جب آپ کسی قابل نہیں ہوں گے تب وہ پیک پر ہوں گے اور تب ان کو یاد آئے گا مولوی صاحب تم ہی تھے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ لوگ جو ہے وہ پڑھنے والے، محنت کرنے والے، ان کو ممکن ہے کہ ہم سے بہتر پتہ، اس لیے کہ ہم تو ہوئے پرانے لوگ. اب سمجھے آپ، 20-30 سال پہلے جو مولوی صاحب نے پڑھا دیا اس میں کچھ یاد ہے، کچھ بھول گئے، پھر اپنے لائیں. یہ لوگ ابھی تازہ ہیں. 2 جملے عربی زبان میں کہے جاتے ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور دوسرا، زور سے کہا تو صحیح، بولو زور سے، ڈر کیوں رہے؟ جملہ انشائیہ. واٹس ڈفرینس بٹوین جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ؟ دیکھیے یہ جملہ انشائیہ عربی کی بات کر رہا ہوں میں، اردو میں انشاء پردازی کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ اردو کا انشاء الگ ہے اور عربی کا انشاء الگ. انشاء کے معنی ہوتے ہیں ایجاد کے، ثم انشأناہ خلقا آخر. تو انشاء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایجاد کے. اخبار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے کے. اس کو متوجہ ہونا چاہیے. اخبار یہ بہوبچن ہے خبر کی، یعنی خبریں. اخبار کی میننگ کیا ہے؟ خبریں، خبر کی جمع ہے. اخبار مصدر ہے، خبر دینا. تو ایک کہتے ہیں جملہ خبریہ، دوسرا ہے جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کیا ہے؟ کہ جہاں کہنے والا کچھ خبر دے رہا، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہو. اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین. اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو بزرگوں کا فرمان ہے، تو سیدھا ترجمہ جو آپ کو بھی یاد ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. اگر اس جملے کو ہم نے جملہ خبریہ مانا تو یہ ٹرانسلیشن ہے. بعض بزرگوں کہنا ہے کہ کوئی ضروری نہیں جملہ خبریہ ہو، میں بھی کہ یہ جملہ انشائیہ ہو. آپ کو ہم نے عرض کیا انشاء کے معنی کیا ہے؟ انشاء وہ جملہ جس میں آپ خبر نہیں دے رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا مارو، یہ جملہ خبریہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
کیوں؟ مار آپ ایجاد کر رہے ہیں نا. اسی لیے نکاح وغیرہ کے لیے پڑھایا گیا ہوگا آپ کو کہ نکاح جو ہم پڑھتے ہیں نا, وہ جانتے ہیں جملہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. انکحتو جو پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے. میں نے نکاح میں دیا اپنی موکلہ کو آپ کے موکل کے اتنے مہر پر. کب دیا بھیا؟ ابھی تو شروعات ہو رہی ہے نا. اسی لیے اب یہاں کہا جاتا ہے کہ نکاح پڑھنے والا اس صیغے کے جاری کرنے سے پہلے قصد انشاء کرے. غور فرمایا؟ یہ قصد انشاء کیا ہے؟ اسی لیے ہر ایرے غیرے کو سمجھئے مت بلائیے نکاح پڑھوانے کے لیے. لے کے تحفۃ العوام کھڑے ہو گئے. یہ کوئی بات ہوئی؟ ساری چیزوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نہیں گودریج والا ہونا چاہیے, یہ نہیں جو ہے یہ ساکھو کی ہونی چاہیے, اور جو مین ہے اس میں ببول بھی چل جائے گا. صلوات بر محمد. اسی لیے جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا وہ یہ کہ آپ انکحتوں سے پہلے اپنے ذہن سے پاسٹ ٹینس نکالیے, قصد انشاء کیجئے. قصد انشاء یعنی قصد ایجاد. کیا قصد ایجاد؟ کہ یہ دو اجنبی میرے اس جملے کے کہنے سے ان دونوں کے درمیان میں علاقہ زوجیت ایجاد کر رہا ہوں. یہ آپ کو نیت کرنی پڑے گی, بغیر اس کے نکاح درست. تو انشاء کے معنی سمجھ میں آیا؟ انشاء جہاں خبر نہیں ہے تو اب انشاء کی قسمیں ہوں گی. جیسے آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں, خبر نہیں ہے, کیا ہے؟ ایجاد. آپ دعا کر رہے ہیں پڑھنے والے یہ میرا کام ہو جائے, تو یہ دعا کیا ہے؟ اخبار ہے کہ انشاء؟ انشاء ہے. آپ اللہ کو خبر تھوڑے دے رہے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے صاحب. ایجاد. تو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ جملہ حسین منی جملہ خبریہ ہے. اگر جملہ خبریہ ترجمہ کر دیا میں نے, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ نہ, ہو سکتا ہے اسے انکحتوں میں قصد انشاء ہے, ہو سکتا ہے اس جملے میں بھی خبر نہ ہو, انشاء ہو. انشاء کب ہوگا؟ اب جوڑیے انشاء کی جتنی قسمیں ہیں کون سی چپک رہی ہے انشاء میں. دعا کے علاوہ آپ کچھ مانیے گا تو انشاء نہیں ہو سکتا یہاں. تو اس کا مطلب اگر ہم جملہ انشائیہ مانے تو اس کا مطلب پیغمبر دعا کر رہے ہیں. کتاب میں ویڈیو تو بنی نہیں ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اب پیغمبر نے اس جملے کو کس انداز سے کہا ہوگا. میری سمجھ میں آیا ہے کہ اگر یہ جملہ انشائیہ ہے تو لہجہ یہ ہونا چاہیے, ترجمہ بھی آ رہا ہے, حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کر. تبھی تو انشاء ہوگا نا. اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. گویا یہ دعا ہوئی. اب دعا کے میٹر میں آئیے, دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, کسی مائی کے لال میں یہ دم ہے کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ رک جائیے ایک منٹ. قرآن کیا کہتا ہے پیغمبر کی دعا کے بارے میں؟ ہزار بدماشی کر لو, ہمارے پیغمبر کے پاس آ جاؤ, کام ہو جائے گا. یہ اپنی جیب سے قرآن میں آیت ہے. کہاں؟ شوگر نے غالب نکمہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے. ہاں یاد آ گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, جاؤک پیغمبر, اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے, کہیں اور کی نہیں ہے, فاستغفر اللہ, آپ کے پاس آ کے اللہ سے استغفار کرتے. لیکن ان کے اپنے اکیلے کے استغفار سے کچھ ہونا نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول, اور ان کے لیے رسول اللہ بھی کیا کرتے؟
استغفار کر دیتے. اب قرآن نتیجہ بتا رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو آپ انصاف سے بتائیے, بقول قرآن کے ساری دنیا کی دعا توبہ استغفار قبول ہو کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ کے. جس کے صدقے میں ساری دنیا کی دعا قبول ہو, خود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور اس کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. گویا پیغمبر نے نسخہ دے دیا, معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جا. محبوب خدا بننا ہے, محب حسین بن جاؤ. ایک نسخہ تو یہ ہے. چلیے, جب آپ توجہ سے سن رہے ہیں, میں 10 بجے تک اترنے کے موڈ میں تھا, ہاں, اس لیے کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے اور میرے گھر کوئی نہیں ہے اس وقت. میرے بڑے بھائی جو رہتے تھے وہ بیچارے حیدرآباد میں پڑے ہوئے ہیں, ڈسک پرابلم میں جو ہے وہ بڑے ٹینشن میں. وہ گھر کی خبر لینا ضروری ہے, تو ہم نے کہا بھائی چلے جائیں گے. اب یہ دیکھتے دیکھتے 9:30 بج گیا, سمجھے آپ. اگر یہ کھانا نہ بھی کھلائیں تو ہم زیادہ خوش ہوں گے کہ جلدی پہنچ جائیں گے, اور اگر کھلانا بھی ہے تو مصائب میں لگائے رہیں تاکہ وہ اتریں, کھائیں اور نکل لیں. ہاں, اس لیے میں نے بتا دیا پہلے. صلوات بر محمد. سمجھ گئے آپ. کچھ چیزیں ہیں جو ہیں تو بڑی مشہور, لیکن اس میں جب آپ ڈیپ میں جائیے گا تب مزہ آتا ہے. اسی لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے فقہ الحدیث. یہ سب آپ لوگ چکر میں مجھے بقراتی کر رہا ہوں, ان کو تو دیہاتی میں پڑھ سمجھا لے جاتے. ایک چیز ہوتی ہے کیا, فقہ الحدیث. فقہ مانے الفقہ فی اللغہ الفہم, ہے نا. تو کتاب کا پڑھنا ہنر نہیں ہے, اس حدیث سے نکل کے کیا آ رہا ہے. مین چیز وہ ہے جس کو ہم کو سمجھایا تھا فقہ الحدیث. روایت تو کوئی بھی اردو میں دیکھ کے پڑھ دے گا. فقہ حدیث کیا ہے؟ واقعے کی سمجھ ہونا چاہیے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے بہت مشہور, مگر سنیے آپ. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں, دوران خطبہ امام حسین آئے, گر پڑے. اس کے بعد کیا ہوا؟ رنوں والے بولو, خود گئے نا. واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ خود گئے. میری بیٹی اب یہیں رہنے لگی ہے, تو اس کا ایک لڑکا ہے, بدماش بہت ہے, اس کا نام بھی ہم نے مذاق میں رکھ دیا, بہت تپتے ہیں ہم سے وہ, بدتمیز خان. سمجھ گئے آپ. تو شرارتی آدمی ہے. چونکہ لوکل بات تھی تو ہم نے کہا مثلاً چلو یار تم بھی مجلس میں, ایک کل سیدھی ہے ہی نہیں. تو یہاں وہاں آخر میں بدماشی میں گر پڑے, ناک ٹوٹ گئی. مجھ کو اتر کے جانا پڑے گا. 50 ارے بیٹھیے مولانا, میں جا رہا ہوں. 50 لوگ دوڑ جائیں گے میرے نواسے کو اٹھانے کے لیے. میری کیا اوقات ہے نا. رسول اللہ کا نواسہ گر پڑا ہے. یہ فقہ حدیثیہ ہے. پبلک کیا کر, میں خاص لفظ نہیں یوز کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کان کھڑا ہو جا کیا پڑھ رہے ہیں. پبلک کیا کر رہی تھی؟ عقل کہتی ہے کہ پبلک کو جانا چاہیے, اٹھانا چاہیے, ہے نا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ خود گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر پبلک لے کے آئی ہوتی تو پیغمبر کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. کیا آپ یہ جسارت کر سکتے معاذ اللہ صحابہ کرام کی خدمت میں کہ حسین گر گئے, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے, گرے پڑے ہیں, رسول اللہ اترے گئے اٹھا کے لائے. آپ کے عقل میں آ سکتی ہے بات؟ صلوات در وہی فقہ حدیث. ہوا کیا؟ عقل کہتی ہے پبلک کو لپکنا چاہیے, کتاب کہتی ہے رسول اللہ خود گئے. ہندی میں ایک لفظ بولا جاتا سمنوئے,
किताब और अक्ल का समन्वय कैसे बैठेगा? अक्ल कहती है पब्लिक को दौड़ना चाहिए, किताब कहती है रसूलुल्लाह गए, किताब की मानेंगे इसका मतलब पब्लिक ने नहीं कुछ किया, और ये बात भी अक्ल में नहीं आती। क्या जवाब है इसका हमारे पास? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम, इसलिए कि किताब में नहीं लिखा, ये अपना भेजे से जवाब निकाल रहा हूँ, तो जो भेजे की बात होगी गारंटी नहीं कि वो सही हो। एक जवाब ये इसका दे सकते हैं, राहिल सुन रहे हो ना, एक जवाब इसका ये दे सकते हैं कि इमाम हुसैन के साथ एक बड़ी दिक्कत ये थी कि वो खाली रसूलुल्लाह के नवासे नहीं थे, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हजरत अली के बेटे थे। रुकिए यार, हजरत अली का बेटा होना कौन सी प्रॉब्लम की बात है? मैंने कहा अभी समझाता हूं प्रॉब्लम आपको। रसूलुल्लाह की वफात किस सन में हुई सर? सन 11 हिजरी में। वाक़े करबला कब हुआ? कितना डिफरेंस है वफात पैगंबर और करबला में? 50 बरस में जनरेशन चेंज हो जाती है ना। करबला में जो अंडर 50 है वो रसूलुल्लाह की वफात के बाद पैदा हुआ। इनको क्या पता खैबर कब हुई, खंदक कब हुई, बद्र कब हुई, इनको कुछ नहीं पता। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह आए करबला में, सुना होगा आपने, ये पगड़ी तुम्हारे पैगंबर की है? हाँ साहब। अल्फाज मेरे मफहूम अर्ज कर रहा। ये कबा तुम्हारे रसूल की है? हाँ साहब। ये बताओ इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई और तुम्हारे रसूल की निशानी है, बेटा है? नहीं साहब। अच्छा आखिरी बात बताओ, हमने कुछ गड़बड़ की है, हलाल को हराम, हराम को हलाल किया? नहीं साहब। हजरत ने कहा भैया तब क्यों मार रहे हो मुझको? सुना है ना क्या जवाब दिया उन यजीदियों ने? जोर से, बुग़्ज़न ले अबीक, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। क्या भक्ति किया भैया इनके बाप ने? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। है क्या किया है इनके बाप यानी अली ने? उसका मैं बिल्कुल देहाती आदमी हूं, देहातियों को बुलाइएगा तो ऐसे कुछ सुनना पड़ेगा। इनको तो कुछ पता नहीं है, ये न थे वहां बद्र में, न खैबर में, न खंदक में। सुना है फुफ्फू कहती थी कि तुम्हारे फुफ्फा को अली ने मारा था। खालाजान बताती थी कि खालू अब्बा को अली ने मारा था। तो जो सुन के 50 साल बाद इतनी दुश्मनी हो, तो उस जमाने में कि अभी 4 साल 3 साल गुजरा है बद्र को, है किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अब वही साहब अली है जिनसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सबको है, चंद लोगों को छोड़ करके। छोड़ो यार, उसी अली का बेटा तो है। बात समझ में आया? नहीं समझ में? एक रिवायत सुना देता हूं। रिवायत कहती है कि जब रसूलुल्लाह की वफ़ात का वक्त आया, आखिरी टाइम, तो हज़रत ने फरमाया मेरे हबीब को बुलाओ। ग्रुपबाजी उस दौर में भी थी, अपने अपने अब्बा को, चचा को जब काम होता रहा। तब तक जो, मैं ये नहीं कहता कि वो अहले बैत के ग्रुप की थी, अहले बैत कोई ग्रुप थोड़ी हक है, लेकिन जिनके लिए पैगंबर ने कहा कि तुम खैर पर हो। कौन? उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मे सलमा ने कहा ये तुम लोग समझ नहीं रही हो, ये अली को बुला रहे हैं। एक साहब मुझसे तपे थे एक जमाने में, तो वो कहने लगे गुस्से में कि कमबख्त अगर मौलवी ना होता तो प्राइम मिनिस्टर हो जाता। हम ऐसे ही मिले, हंसी मजाक भी होता था कुछ, वो भी हमने कहा वो गलत कहा आपने, प्राइम मिनिस्टर होना हिंदुस्तान में कोई हो ही नहीं सकता, शिया हो मुसलमान हो तो उसका मुमकिन ही नहीं है। हम बताएं आपको, अगर हम मौलवी ना होते तो क्या होते? कहें क्या होते? हमने कहा हम बॉलीवुड जाते। इसलिए मैं अपनी वो समझ रहा हूं कि मेरे अंदर जो है नकल का बड़ा मादा है, एक्टिंग का बड़ा मादा है। तो मैं अक्सर जब किताब पढ़ता हूं ना, तो किताब पढ़ने के बाद वाकया कोई पढ़ लिया तो बंद करके उसकी वीडियो बनाता हूं दिमाग में। जब आप वीडियो बनाएंगे तब लहजा डिसाइड होगा, फिर उस लहजे को लेट के जो तय करते हैं वो फिर मेंबर से डिलीवर करते हैं। तो उसी वीडियो की बुनियाद पर हमने ये लहजा बनाया। तुम लोग समझ नहीं रही हो, ये अली को बुला रहे हैं, शायद ये लहजा
ہو سکتا ہے. یہ ہماری اپنی کالپنک لہجہ ہے. صلوات بر محمد یہ علی کو بلا رہے ہیں. مولا آئے. روایت سنیے آپ. حضرت نے کہا ادنو ادنو اور آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اتنا قریب کیا کہ رسول اللہ کے لبہائے مبارک حضرت امیر سلام اللہ علیہ کے کانوں تک آئے. فرمایا بہت کچھ ہے یہاں جتنا ہے اتنا عرض کرتا ہوں. بہت کچھ ہے. فرماتے علی تمہارے تئیں کینہ ان سینوں میں دفن ہے جو ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد. اب تو پوری سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین کے ساتھ پرابلم کیا تھی. وہ آپ نے یہ اب وہی حسین گر گئے, اسی علی کے بیٹے گر گئے ہیں. چھوڑو یار. یہ آدمی کر سکتا ہے لیکن یہ ہمارا جواب قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ایک لفظ ہے انگریزی میں کہتے ہیں بٹرنگ, اردو میں کہتے ہیں چاپلوسی, ہے نا, عربی میں کہتے ہیں تملق. ہندی نہیں آتی اس کی. اگر کسی کو آتی ہو تو بتا دیئے, میرے اس میں اضافہ ہو جائے گا. صلوات بر محمد. ان کو خدا ہی نہیں پتا بولیں گے کیا. یہ سب سے اچھی ہندی تو ہماری یہ ہے. جب ہم کو نہیں پتا تو ان کو کیا پتا ہوگا. خوب تو آدمی چاہے جتنا کسی سے قدورت ہو, کبیدگی ہو, ایک چیز دکھاوا بھی ہے, چاپلوسی بھی ہے, بٹرنگ بھی ہے. لاکھ علی سے پرابلم ہے ان لوگوں کو, بٹ رسول اللہ موجود ہے نا. اکثر ہوتا ہے. معلوم ہے یہ ہمارے داماد بیٹھے ہیں عابد بھائی جو ہے, ان سے نہیں بنتی ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں وہیں, اتفاق سے کوئی آ گیا جن کی ان سے نہیں بنتی. وہ جو بدتمیز خان ابھی کہا وہ اپنا وہ بھی ہیں. اور بھائی کیا حال ہے بیٹا, تو وہ عابد کے لڑکے کو بیٹا نہیں کہہ رہا ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے زمانے میں. تو اگر ان کو حضرت علی سے پرابلم تھی تو رسول اللہ تو بیٹھے تھے نا, کم از کم پیغمبر کو دکھلانے کے لیے چاپلوسی میں کرنا چاہیے تھا. لہذا یہ جواب جو ہم نے دیا یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک دوسرا اعتراض جو ہمارے جواب پر ہوگا یہ کہ بھیا کیا جتنے لوگ مجلس میں تھے سب کو علی سے پرابلم تھی؟ سلمان کہاں تھے؟ ان کو بھی علی سے دقت تھی. ابو ذر کہاں تھے؟ مقداد کہاں تھے؟ کوئی جائے نہ جائے سلمان کو تو دوڑنا چاہیے تھا, ابو ذر کو بھی دوڑنا چاہیے تھا. جابر خبر سنتے ہی چل پڑے کربلا کے لیے. پہلے ظاہر کی حیثیت سے ہے یہ. پہلے ظاہر کا مطلب کتنا چاہتے تھے امام حسین کو, اسی سے اندازہ ہو جائے. جابر کیا کر رہے تھے؟ تو ہو سکتا ہے آپ کہیں, ہو سکتا ہے اس مجلس میں نہ رہے ہوں, لیکن یہ بات بھی نہیں کہ سارے شیعہ ایک ساتھ غائب ہو گئے تھے اس دن مجلس سے, ہے نا. لہٰذا یہ جواب سمجھ میں نہیں آتا. اب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو بتائیے گا, اضافہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ایسا نہیں ہے کہ دوڑی نہیں ہوگی, لپکی نہیں ہوگی. پبلک دوڑی ہوگی, چاہے جس محبت میں, چاپلوسی میں, دکھاوے میں, چاہے جو پبلک دوڑی ضرور ہوگی. میں بھی ہٹیے سب لوگ, کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, میں آ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی جواب ممکن نہیں ہے کہ پبلک دوڑی ہوگی. میں بھی کہ پیغمبر نے روکا ہو, میں خود آؤں گا. اگر ایسا ہے تو آئیے پیغمبر سے پوچھیں, یا رسول اللہ, ارے ممبر سے اتر کے جانا آنا یہ اس سے بہتر تو کوئی پہنچا دیتا. کہ سنو, ہم تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے فضائل بیان کرنے کے. کا کیا مطلب کہ اس سے بڑھیا چانس نہیں ہوگا. سب کو اوقات بتا دے, سب لوگ سائیڈ ہٹو. کسی کو کل کو دماغ میں یہ نہ گھسنے پائے بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا. صلوات بر محمد. کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ ہم نے حسین کو امامت کسی سہارے کی محتاج. اس کے بعد کیا ہوا؟
ممبر پر لائے, ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا راشد بھائی؟ آئے پورا پڑھو تب مزہ آئے گا. اتنا تو مشہور ہے کہ آئے اور فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ, ہے نا. وہ تو اپنی جگہ ہے. ہوتا یہ ہے مجلس میں ڈسٹرب ہو گیا, لائٹ چلی گئی, جنریٹر فیل ہو گیا, مائک گڑبڑ ہو گیا, یا کوئی لڑکا آتے آتے کود پات گیا, گر گیا, چھپکلی آ گئی, سارا وہاں تکڑ بکڑ ہو گیا, سمجھ گئے آپ. تو بلکہ لطیفہ سنائیں آپ کو, تھوڑا سا فریش ہو جائیے. تو مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ, تو جن بزرگوں نے دیکھا وہ تنوتوش ٹھیک تھا ان کا, مرحوم کا خدا غریق رحمت کرے. تو مجلس کے بیچ ایک مرغی اڑتی آگے کرتے ہوئے. تب ماہر لوگ تھے, وہ تھوڑی مجلس کو اترنے دیں گے. جلدی سے پلٹا کھایا انہوں نے, کیا بھائی ابھی یہ یہی ٹہل رہی ہے؟ تب یہ مرغی کی دکانیں دھوتی نہیں تھی, لوگ گھروں میں اپنا ذبح کرتے تھے دیسی. تو اس نے تو آ کے مجلس ڈسٹرب کی, لیکن وہ ماہر آدمی مجلس کو اکھڑنے تھوڑی دیں گے. انہوں نے مذاق میں ٹال دیا, کیا بھائی ابھی یہی ٹہل رہی ہے؟ تب تک ایک جو ہے بڑا زندہ دل آدمی بیٹھا تھا, کہنے لگا حضور دربا ڈھونڈ رہی ہے. تھی نا. تو یہ سب ہوتا رہتا ہے مجالس وغیرہ میں, ڈسٹربنس. تو جب ڈسٹرب ہوتا ہے اور آدمی ری سٹارٹ کرے گا, تو ری سٹارٹ کا کیا طریقہ ہے؟ آپ مرثیہ پڑھتے ہیں, آپ کے مرثیے میں بھی ہوا ہوگا ڈسٹربنس, تو کیسے پھر سے شروع کرتے ہو؟ بولو. کرتے ہیں, متوجہ نہیں ہے, کیا کرتے ہیں؟ ایسے تھوڑے ریپیٹ کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے دیکھیے, آپ بھی کہیں گے ہاں. تو جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے تھوڑا, جب ارے بھائی چلیے خیر ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر, یہی تو ہوتا ہے نا. ڈسٹرب ہو جائے گا آدمی, ایک صلوات پڑھوائے گا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, اگر ذاکر ہے, اگر ان کی طرح سے عبداللہ بھائی کی طرح مرثیہ کہاں ہے, تو صلوات پڑھوا کر کے بقول ان کے پھر سے مصرع پھر سے شروع کر دیں گے. تو اب پیغمبر کی مجلس ڈسٹرب تو ہوئی بھائی, اترے گئے لے کے آئے, تو اب جو ہے وہ کنٹینیو کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھواتے, کچھ کرواتے پچھلی بات سے. لیکن جو تاریخ کہتی ہے وہ سنیے. اس آیت کی ذیل میں جو پڑھنے جا رہا ہوں, حاشیے پر بھی یہ داستان لکھی ہے امام حسین والی. ممبر پر آئے اور بجائے پچھلی بات کو کنٹینیو کرنے کے نئی آیت پڑھ دی. کیا؟ انما, بور تو نہیں ہو رہے نا, اموالکم و اولادکم, بولیے, فتنہ. تے سے کہ تو سے؟ تو سے بھی ہے, تے سے بھی ہے. تو والا فتنہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ذہانت, فطین. اسی لیے روایت میں کہتے ہیں ایاکم والبطنہ فانہا تختم الفتنہ. سجاد کی بریانی مل جائے دینے کہ پورا بھرتے چلے جاؤ, خبردار پیٹ بھر کے مت کھانا ورنہ ذہانت کم ہو جائے گی. تو فتنہ تو سے جو ہے اس کے معنی ہے کہے کہ ذہانت کے. ایک فتنہ ہے تے سے, اس کے کیا معنی ہے؟ فتنہ و فساد جو بولتے ہیں نا, ہمارے اردو میں بولتے ہیں, کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. عربی بھی ہے اس معنی میں, بٹ ہر جگہ فتنے کا معنی یہ نہیں ہے. ایک فتنے کے معنی ہے آزمائش کے, پرکھ کے, جانچ کے. اس آیت میں وہ میننگ ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. کیسی کیسی آزمائش ہوتی ہے نا. بہت شریف ہیں آپ, پورے خاندان سے بہت پیار سے اور مل کے رہ رہے ہیں. آپ کے لڑکے نے کسی کو کچھ کہہ دیا, اس نے جو ہے دو چماچا لگا دیا, سمجھ گیا, ساری شرافت بھول گئے, اولاد کے چکر میں الٹا پلٹا گئے, کہہ کے بک کے چلے آئے. ارے تھوڑا برداشت کر لیتے. اب سمجھے, اولاد آزمائش کا سبب ہے. یہ سب ہوگا اولاد کے ساتھ بھی, تاکہ ہم کو جانچا جا سکے کہ کتنا حق کے اوپر ہو, ہے نا. تو اب پیغمبر جب لے کے آئے, بجائے پچھلی بات کو کنٹینیو کرنے کے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. پچھلی تقریر سے اس آیت کا کیا لینا دینا ہے؟ یا رسول اللہ, آپ بھی معاذ اللہ بے ربط گفتگو کرتے ہیں,
ہم لوگوں کی طرح ہر صلوات کے بعد نیا موضوع. عجب نہیں حضرت فرمائیں کہ اگر میری گفتگو بے ربط ہوگی تو ڈھنگ کی بات کون کرے گا. میں نے کہا صاحب یہ جو آیت پڑھ رہے ہیں پچھلی مجلس سے کیا مطلب؟ کہا تم پچھلی تقریر سے کیوں اس کو جوڑ رہے ہو؟ ہم نے کہا تب کہ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں جوڑتے اس آیت کو؟ واقعہ کیا ہوا ہے؟ نواسا گرا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس سے جوڑتے ہیں تو آیت آپ نے پڑھی اولاد آزمائش کا سبب ہے، تو کیسے صحیح ہو گئی اس آیت کی تلاوت جب تک آپ یہ نہ مانے کہ حسین گرے نہیں تھے، پیغمبر کی آزمائش تھی، ورنہ آیت بے ربط ہو جائے گی نا. یا رسول اللہ اگر یہ ہم مانتے ہیں تو حسین کے گرنے سے آپ کی کون سی آزمائش ہے جو آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم لوگ تو خود مقرر ہو، تم کو تو سمجھنا چاہیے خطابت کا مزاج یہ ہے کہ خطیب سب برداشت کر لیتا ہے، تقریر میں خلل اور ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. مطلب حسین گرے نہیں تھے، اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو. صلوات بر محمد و اور میں نے بھی اس امتحان میں خطبے کو توڑ کے حسین کو اٹھا کے، تو جب رسول اللہ اس طرح سے حسین کا خیال کریں تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ اب یہاں سے سوال، یار امام حسین سلام اللہ علیہ کیا ہے؟ اتنا سر سجدے سے نہ اٹھائیے جب تک یہ اتر نہ جائیں. اور یہ واقعہ آپ نے سنی لیا، اور کتنی داستانیں ہیں صاحب جو ہے وہ کاندھے پہ لیے چلے جا رہے ہیں. کسی نے کہا واہ کیا زبردست سواری ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں کہتے کتنے زبردست سوار ہے؟ یہ معمولی جملے نہیں ہیں کہ جہاں رسول اللہ اپنے کو بیک کر کے امام حسین کو پہچانوا رہے ہیں. کیوں؟ سوال یہ ہے یا نہیں ہے؟ جواب، پیغمبر کو پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب شرابی کبابی بے دین لا مذہب یزید شراب کو جائز بنائے گا، نماز کو منع کرے گا، اور سوتیلی ماں سے نکاح کو جائز کہے گا، حج کا مذاق اڑائے گا، حاجیوں کا مذاق اڑائے گا، اور یہ سب کرنے کے بعد میرے اسی فرزند سے تائید بھی چاہے گا. بیعت کیا مطلب ہوا؟ بیعت کے پیچھے مین راز یہی ہے کہ یار نماز کے خلاف بول رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہنگامہ نہ ہو جائے. تو کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے، پبلک چلایا کرے، ہم سب کا دمن کر سکتے یہ کہہ کہ بھئی تم کیا ہو یار، تمہاری کیا اوقات ہے بولنے چلے ہو؟ جس کے گھر سے اسلام چلا ہے وہ حسین تو بیعت کر کے چپ ہو گئے، تم کون؟ اب سمجھے امام سے بیعت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تاکہ یزید جو دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر امام حسین خاموش ہو جائیں. پیغمبر دیکھ رہے تھے اگر یزید کی چل گئی تو ساری میری محنت ضائع ہو جائے گی. کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا حج ہے نا. حسین نے سلام اللہ علیہ یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر کے نماز بچائی، روزہ بچایا، احکام شریعت بچائی، ماں کا تقدس بچایا، حج کی عظمت محفوظ کی، کعبے کی حیثیت بچائی، ہے نا. تو جب پیغمبر دیکھ رہے ہیں یہ میرے بیٹے سے ہی میرا دین چلنے والا ہے، تب اچھا صلوات بر محمد و آل. اور یہ پلاننگ آج کی تھوڑی ہے، پلاننگ بہت پیچھے سے ہے. راوی کہتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا تھا شام میں، حضرت علی کی شہادت کے، امام حسن کی شہادت کے بعد کی بات ہے. کہنے لگا بیٹھا تھا تب تک جو ہے وہ میرے منہ سے نکلا یار بس کرو، علی قتل ہو گئے، حسن کو بھی تم نے جو ہے وہ سامنے سے ہٹا دیا، اب جانے دو. کہتا تب تک اذان ہو گئی.
جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اٹھ کے بیٹھ گیا یزید کا باپ جو تھا، کہنے لگا سنا، میرا باپ مر گیا کوئی نام لینے والا نہیں، کل کو میں مر جاؤں گا کوئی نام لینے والا نہیں، مجھ کو اس وقت تک سکون نہیں ہوگا جب تک یہ اذان نہ مٹ جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ دین کیوں مٹانا چاہتے ہیں؟ ان کو اتنی پرابلم دین سے نہیں ہے جتنی پرابلم نام مبارک پیغمبر سے ہے، اور جن کو یہ پتا ہے کہ جب تک نماز رہے گی تب تک اذان رہے گی، جب تک اذان رہے گی تب تک اشہد ان محمدً رسول اللہ رہے گا۔ تو اب اس کے لیے ہم کو دین مٹانا پڑے گا تاکہ نبی کا نام مٹ جائے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو مین مقصد کیا تھا؟ نام پیغمبر کا مٹانا۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کر کے یہ سب بچایا ہے نا، لیکن اگر یزید کی چل گئی ہوتی، نماز ختم ہو گئی ہوتی، تو کہیں کہیں پرانی کتابوں میں کچھ ملتا کہ ہاں محمد نام کے ایک پیغمبر آئے تھے اور یہ ہو گیا، بس اس سے آگے آپ کو نہ ملتا نا۔ تو اب پیغمبر کا وجود ہوتا کہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مطلب کیا ہے؟ حسین منی، حسین کا وجود تو میری وجہ سے ہے، لیکن قیامت تک جو میرا نام باقی رہنے والا ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ صلوات بر محمد۔ اور اگر آپ اس نقطے پہ غور کریں تو یہی باریکی ہے، اور میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، 10 بجے اترنا تو 10 تو بچ گیا، لیکن یہی باریکی ہے جس کو امام سجاد محسوس کر رہے تھے۔ تقریر شروع ہوئی اور اچانک بولیے مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ فلما قال المؤذن اللہ اکبر قال الامام زین العابدین کبرت کبیرا ولا شیء اکبر من اللہ، بے شک خدا سے بڑھ کے کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ قال الامام زین العابدین شہد بها بشری ولحمی ودمی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، میرا خون، میرا گوشت، میری پوست، میرا سارا وجود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے نا۔ تو جیسے یہاں بولے ویسے ہی اگلے فقرے پر ہی بولتے کچھ، لیکن جب اگلا آیا فلما قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا التفت الیہ زین العابدین وہو بعد علی المنبر، امام متوجہ ہوئے یزید کی طرف جبکہ خود منبر پر بیٹھے رہے، اتر کے نہیں پوچھا کہ کوئی سنے کوئی سنبین کرے، وہو بعد علی المنبر، وہ خود منبر بیٹھے رہے تاکہ سب کی نظر ہو۔ وقال یزید محمد هذا جدی ام جدک، اے یزید یہ محمد جو ابھی تو نے نام لیا ہے یہ میرے جد ہے کہ تیرے؟ اب سمجھے آپ؟ یعنی خالی یزید سے سوال نہیں ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا جاؤ بیٹا اپنے ابا کی قبر پہ لات مار کے پوچھو کیا کر پائے تم۔ صلوات برخور ہے، یہی مقصد تھا نا۔ یزید محمد هذا جدی ام جدک، یہ محمد کا نام تیرے جد کے میرے جد، کتنا آپشن ہے اس میں؟ دو ہی نا، یا کہے گا تیرے جد یا کہے گا بولیے میرے جد۔ فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے جد تھے، فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصَمْتَ، تو جھوٹا، تو گناہگار، تو کافر۔ بڑا سوال ہو رہا تھا نا، مکے میں بھی لوگوں نے کہا مت جائیے، اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا، سنا نہیں سنا؟ اچھا اور لوگوں کو نہ لے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے، کیا کہا تھا مولا نے؟ اللہ ان کو
اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اتنا کہہ کے چپ ہو گئے اس لیے کہ اس وقت لوگوں کے بھیجے میں نہ آتی کیا فلسفہ ہے. عجب نہیں اب امام حسین مسکرا کے جواب دیں, سمجھے میں کیوں لایا تھا. آج اگر ان کو نہ لایا ہوتا تو یزید کے منہ پر یزید کے کفر کا اعلان کون کرتا. فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ, اگر تیرا خیال ہے کہ یہ تیرے جد, فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصَمْتَ, تو جھوٹا, تو گناہگار, تو کافر. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي, اور اگر تیرا خیال ہے کہ وہ میرے جد تھے, فَلِّمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ, ممبر پر ہے مولا, پوری پبلک سن رہی ہے. ابھی اس کا اثر دکھاتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں, پوری پبلک سن رہی ہے. فَلَّ بھیا اب تو مصائب آ گیا, پلیز بند کر دیئے پلیز, بستہ گزارش ہے, یا اگر نہیں اردو سمجھ میں آ رہی سوینہ نویدن ہے, پلیز مصائب آ رہا ہے. صلوات بر محمد و دیکھیے پھر وہی پڑھنا اور ہے. آپ, میں پڑھ رہا ہوں, آنکھ بند کر کے اپنے ذہن میں منظر کشی کیجئے کہ اس مسجد کا, اس لیے کہ دو طرح کے, بعض کہتے ہیں مسجد کا واقعہ ہے, جمعہ کا دن تھا, بعض کہتے ہیں دربار کا واقعہ. بہرحال جو بھی ہے, آپ آنکھ بند کر کے تصور کیجئے ممبر پر مولا ہے, پبلک بیٹھی ہے. اب ایک ذرا سا 5 منٹ, امام نے کیا کہا, یزید یہ محمد تیرے جد ہے کہ میرے جد ہے. پبلک دیکھ رہی ہے نا, پبلک کیسے دیکھ رہی ہوگی. اب یہی تو طریقہ ہوگا. کبھی یزید کہ بھئی کیا بولتا ہے, جب نہیں بولا تو امام نے خود ہی جواب دے دیا. اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد جھوٹا, کافر, گناہگار, اب اگلا کتنا اثر دیکھیا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي, اگر تیرا خیال ہے کہ وہ میرے جد تھے, فَلِّمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ, مطلب سیدھا ہے. تو اب بتاؤ نا ان لوگوں کو کہ اگر تم ان کو اپنا رسول مانتے ہو, تم انہی کی اولاد تو ہے نا. لِمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ, پھر بتا اس پبلک کو کہ اسی رسول کی اولاد کو تو نے کیوں قتل کیا. وَلِّمَ سَبَيْتَ نِسَاءَهُ, کیوں اسی پیغمبر کی عورتوں کو تو نے اسیر کیا, قیدی بنایا, ہے نا. اب آپ تصور کیجئے یزید کیا جواب دے. پبلک کبھی یزید کو دیکھتی, کبھی امام کو, اور پورا خطبہ ذہن میں رکھیے. پبلک کو فوراً کلک کرے گا کہ نہیں کرے گا کہ یار یہ ممبر میں بیٹھے ہیں, اگر یہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے تو کہیں پیٹھ پیچھے تو بات نہیں ہو رہی نا. یہ بیٹھا ہے, ٹوکا کیوں نہیں اس نے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کا چپ رہنا, اس کا مطلب جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے, صحیح ہے. روایت کہتی ہے اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا, فَوَجَّ النَّاسِ زَجًّا زَجًّا, لوگ داڑے مار مار کے رو رہے تھے. وہی شام جن کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی نا, ان کی کیفیت یہ ہے. اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ ہے کہ یہ ہوا کہ جلدی اقامت کو, اقامت کو, مطلب وہ ختم ہو. ادھر اقامت شروع ہوئی, ادھر پبلک ارے کہاں جا رہے ہو یار بھائی, نماز. ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے جس کے سائے میں فرزند رسول مار دیا جائے. ایسی نماز سے کیا فائدہ. اقامت ہوتی رہی, پبلک مسجد سے ہو گئی بات. ایک یہ امام سجاد کی تقریر, دوسرے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے 7 دن کی مجلس شام کی. ان دونوں نے مل کے وہ اثر ڈالا ہے نا. کوئی وہ تو دیکھیے اور اس نے آزاد کر دیا, بڑے اہتمام سب بکواس ہے. یہ اگر رہ جاتے تو پورا شام پلٹ جاتا. وہ اپنی مجبوری تھی اس ملعون کی. لوگوں نے کہا بھیا ہٹاؤ یہاں سے ان لوگوں کو. ترس کھا کے آزاد نہیں کیا گیا, ڈر کے آزاد کیا گیا, یہ دماغ میں رکھیے آپ.
قافلہ تیار ہو گیا. میں دھیرے دھیرے آیا اسی لیے ہوں کہ ابھی پرسوں چہلم کی تاریخ گزری ہے، لہذا اسی کو عرض کر کے ختم کرتا ہوں. قافلہ تیار ہو گیا، چل پڑا. لیکن اب ڈفرنس دیکھیے، جب یہ قافلہ آیا تھا شام میں، یہی شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھی، سنا ہے نا. لیکن اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے تو ان مجلسوں کا اور امام کے خطبوں کا اثر یہ ہے کہ مرحوم اشتہاردی لکھتے ہیں کہ ایک عورت ایسی نہیں تھی شام میں جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. باپ رے باپ. جب قافلہ آیا تھا تب بھی لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، اب جب قافلہ جا رہا ہے تب بھی عورتیں نکلی ہیں، مگر تماشا دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ بولیے رخصت کرنے کے لیے. روایت کہتی ہے آگے آگے قافلہ ہے، پیچھے پیچھے شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ قافلہ آگے بڑھ جائے، شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اتنے میں روایت کہتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے محمل سواری روکی، محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک نگاہ ان عورتوں پر ڈالی. ماشاءاللہ مجلسوں میں بلے پڑے ہیں نا، سمجھ گئے آپ کیا کہنے جا رہی ہیں. محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ان شامیوں پہ ڈالی، فرماتی ہیں اے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، رہے تمہارے بیچ، اب جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے. کیا سمجھ گئے آپ نا؟ اس لیے کہ جس قافلہ آیا تھا نا تو ایک بی بی اس قافلے میں ایسی تھی جو سب سے زیادہ اپنے باپ کو چاہتی تھی اور سب سے زیادہ جس کو وطن جانے کی تمنا تھی. سب جا رہے ہیں، وہی بی بی رہ گئی. کہتے ہیں محمل کا پردہ ہٹایا، ایک نگاہ ڈالی، فرماتی ہیں اے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس تم سے ایک درخواست ہے، خواہش. کیا؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی یتیمہ تھی جس کو بلبل حسین کہتے تھے. ہم جا رہے ہیں، اس بچی کو چھوڑے جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس اتنی خواہش ہے کبھی کبھی ہماری یتیمہ کی قبر پہ آ کے ایک شمع روشن کر دینا، ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دے. ماشاءاللہ. روک چاہیے. ایک روایت آپ کو سنا دوں تاکہ شاید اور بلند ہو آپ کی آواز. راوی کہتا ہے میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت نماز میں تھے، نماز تمام ہوئی، امام آخری سجدے میں گئے. راوی کہتا ہے ایک لمبی چوڑی دعا سجدے میں جا کے امام نے آپ کے لیے شروع کر دی، شیعوں کے لیے. ایک طولانی دعا، اس میں ایک فقرہ جو یہاں سے مناسبت ہے. کہتا ہے میں نے سنا امام دعا کرتے جا رہے ہیں، میں نے کان لگایا کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے لیے دعا کرتے کرتے ایک جگہ اسی سجدے کے عالم میں جانتے ہیں چھٹے امام نے آپ کے لیے کیا کہا ہے؟ فرماتے ہیں ورحم الصرخۃ التی کانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. کتنا چیلم گزر گیا، ایک ہفتہ ادھر، ایک 15 دن کی اور عزاداری ہے. جو زندہ رہے گا دیکھے گا، پتہ نہیں کس کا آخری سال ہے، واللہ عالم. رو لیجئے، یہی تو قبر کی روشنی کا سبب ہے، یہی نجات کا سبب ہے، یہی بخشش کا سبب ہے. پیغمبر نے کہا جو حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر. یا اللہ اس مجلس میں ان کے سینوں سے صبر نکال دے، چیخیں بلند کر دے حسین کے نام پر، تاکہ ہم سب کی قبر میں یہ چیخیں کام آویں انشاءاللہ. قافلہ چل پڑا،
اب یہاں سے امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت ہے، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے راستے پہ دو راہے پر پہنچا جہاں سے دو راستہ تھا، ایک یہ سیدھا مدینے نکل جائیے، ایک یہ گھوم کے کربلا ہوتا ہوا جائے گا۔ امام فرماتے وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَى طَرِيقِ کربلا، ہم نے رہنما سے اپنے کہا ادھر سے چلو جو راستہ کربلا جاتا ہے۔ ادھر خبر مدینے پہنچ چکی ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو جب خبر ملی امام کی شہادت کی، چل پڑے مدینہ منورہ سے، سعودیہ سے آئے عراق کوفہ، اپنے ایک دوست کے ہاں قیام کیا، پھر وہاں ریسٹ وغیرہ کر کے اپنے غلام کو نوکر کو لے کے چلے کربلا کے لیے۔ روایت کہتی ہے آئے پہلے فرات میں غسل کیا، بعض کہتے ہیں کہ آخری عمر میں شاید حضرت جابر نابینا ہو گئے تھے، نوکر پکڑ کے لا رہا ہے، ایج جناب جابر کی امام حسین سے زیادہ تھی، بچپنے سے جانتے ہیں امام حسین کو۔ آئے قبر کے پاس، غلام نے کہا پہنچ گئے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیا۔ اچھا تب امام صادق وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا، زیارتیں وارد نہیں ہوئی تھی، اپنے سے سلام ہو حسین پہ، زیارت اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، روایت کہتی ہے کہ زیارت پڑھتے پڑھتے اچانک جابر رک گئے، کہنے لگے حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں، میں نے بہت سلام کیا ہے تم کو، لیکن اے حسین کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور میرے کانوں میں آپ کی آواز نہ آئی ہو جواب کی۔ اے حسین یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارا جواب نہیں سن پا رہا ہوں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کیسے سنوں گا، آپ کے تو جسم سر میں جدائی ہو گئی ہے، لیکن اے حسین میں آپ کے شریک ہوں۔ تو غلام کہتا صاحب آپ مدینے میں بیٹھے تھے، آپ کیسے شریک ہیں ان کے اس جہاد میں اور اس جنگ میں اور اس شہادت میں؟ اس وقت جابر نے روایت نقل کی، آپ سن لیجئے کہ میں نے پیغمبر کو سنا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے حشر معہ، اس کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ کہتے اگر آج جابر نے کہا اگر آدمی پتھر سے بھی محبت کرے گا نا تو کل کو اس پتھر کے ساتھ رہے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ حسین کو چاہو۔ من احب عمل قوم اشرک فیہم، جن کو کسی قوم کے عمل سے محبت ہو ان کے عمل میں وہ شامل مانا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو ہم کو حسین کے اس عمل سے جو ہے وہ محبت ہے، ہم شامل ہیں ان کے اس عمل میں۔ یہ خیر اپنا ہوتا رہا۔ پرانے زمانے میں جو بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے بیل گاڑیاں وغیرہ یا اور جانور، تو جانوروں کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جاتی تھی، کیوں؟ تاکہ جب وہ چلے کارواں چلے تو آواز ہو، تو یہ کیڑے مکوڑے اچھو بچھو جو ہے وہ آواز سن کے سانپ وانپ راستے سے ہٹ جائے۔ یہ قبر امام پر ہے، بس 5-7 منٹ یہ قبر امام پر ہے۔ اتنے میں جابر نے آواز سنی، غلام سے کہنے لگے کہ کوئی قافلہ ہے، آواز سے ایسا ذرا پتہ کرو، اگر ابن زیاد وغیرہ ہو تو کہیں چھپ لیا جائے، لیکن اگر تو نے یہ خبر بتا دی نا کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ روایت کہتی تھوڑی دیر میں وہ غلام دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا جابر کیا ہوا؟ کہا امام سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سنیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، کون آدمی ہے جو واٹس ایپ نہیں چلاتا؟ کون آدمی ہے جو فیس بک نہیں چلاتا؟ دیکھا ہے آج 1300-1400 سال کے بعد ہندوستان سے، دنیا سے ہم جیسے گناہگار کربلا جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو یہ عراقی کیا کچھ نہیں کرتے حسین کے زائروں کے ساتھ؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ ہم ماما لگائے بیٹھ کے زائر کے جوتے بھر پالش کرے،
اتنے بڑے بڑے بچے کچھ نہیں ہے تو رومال کاغذی لیے ہوئے ظاہر کے لیے. آج عام پبلک جاتی ہے, ہم جیسے گناہگار جاتے ہیں, ہر آدمی حسین کے ظاہر کی خدمت کے لیے کھڑا ہے. ارے سگی بہن آ رہی ہے, اے بیٹا آ رہا ہے, کوئی ان کا استقبال کرنے والا ہے, کوئی. جابر کو یہ احساس ہوا, نوکر سے کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑو, لے چل مجھ کو راستے میں کھڑا کر دے, کم از کم میں ہی اس قافلے کا استقبال کر لوں. آئے کھڑے ہو گئے. دیکھیے جب آدمی پر پڑتی ہے نا تو اسی بنا پر وہ مثالیں بناتا ہے. واسطی ہاؤس میں ایک زمانے میں خمسہ پڑھتا تھا, تو ایک دن میری لڑکی مر گئی, 4 سال کی تھی, مر گئی بیچاری, مجھ کو پتہ ہی نہیں. پہلی لسٹ پڑھ کے ہم جانے لگے کہاں جو ہے وہ بنارس, راستے میں اسٹیشن پہ ایک صاحب مل گئے, کہلے رے آپ یہاں ٹھہرے, آپ کی لڑکی مر گئی. ہم نے یار ہم کو پتہ ہی, تو یہ موبائل تھا نہیں, 20 سال پہلے کی بات. وہ بات ختم ہو گئی. یہاں سے پھر جو ہے دوسرے دن اتفاق سے ایک شب بیداری کی مجلس تھی, وہ بھی چھوڑا نہیں جا سکتا تھا, تو میں بنارس سے سیدھے فیض آباد چلا گیا کہ مجلس ہو جائے. نارمل کچھ نہیں, یہ خبر وہاں پہنچ چکی تھی فیض آباد. تو ایک صاحب تھے بیچارے, بڑی محبت کرتے تھے, بڑے کلوز تھے. جیسے ہی وہ بڑھے, پرسوں سے خبر سن رکھی, آنسو نہیں نکلا, لیکن جیسے ہی اس آدمی نے ہاتھ پکڑا نا, بے ساختہ بے ارادہ. مطلب کیا ہوتا کہ آدمی کے اوپر لاکھ آفت آ جائے, صبر کرتا ہے, لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھتا ہے, بات سمجھ گئے آپ, جب کوئی اپنا دکھتا ہے تب صبر کا بعد ٹوٹ جاتا ہے. باپ, چچا, صاحب, بھائی, عورتوں کی اسیری, کیا کچھ نہیں دیکھا امام نے. آج ایک مدت کے بعد ایک وطن کا آدمی دکھا ہے, ایک چاہنے والا دکھا ہے, ایک محبت کرنے والا دکھا ہے. آپ بتائیے, جیسے ہی امام کی نظر جابر پر پڑی ہوگی, یہ آپ تصور کیجئے, روایت میں سناتا ہوں, اور اس روایت کی بنا پر آپ سوچئے امام کی کیفیت کیا رہی ہوگی. روایت کہتی جیسے ہی امام کی نظر پڑی جابر پر, سارا منظر یاد آنے لگا. امام نے جابر کا ہاتھ پکڑا, فرماتے جابر آؤ, میں تم کو بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا. سنیں گے آپ, روایت کہتی ہے جابر کا ہاتھ پکڑا, ایک ایک جگہ ہے جابر, ہاں ہونا قتلت رجالنا, یا ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا, ہاں ہونا ذبحت اطفالنا, یا ہمارے بچے مارے گئے, ہاں ہونا حرقت خیامنا, یہاں ہمارے خیمے تھے جو جلائے گئے, ہاں ہونا سبیت نساؤنا, یہاں سے ہماری عورتوں کو قیدی بنایا گیا. ایک ایک جگہ دکھلا رہے ہیں. امام کے صبر سے بڑا کسی کا صبر بولیے نہیں ہوتا نا. جب امام کو ایک ایک جگہ یاد آ رہی ہے تو حضرت زینب بولیے, رباب, ان بیویوں کا. ایک چیز آپ نے کبھی غور کی, یہ قافلہ کربلا کب پہنچا؟ 20 صفر, پرسوں چہلم کے دن. واپس کب ہوا؟ آج کے دن. اس لیے اور بھی مناسب تھا کہ آج یہ مصائب پڑھا جائے. آج 22 صفر کو امام نے اچانک حکم دیا, کوئی نہیں رہے گا کربلا میں, جاؤ. زیارت پہ جا چکے ہو نا, اللہ نصیب کرے. جتنے لوگ گئے بتائیے, سب سے زیادہ زائر آج کہاں رکتا ہے؟ مشہد 4 دن, کاظمین 1 دن, سامرہ کچھ گھنٹے, نجف 4 دن. سب سے زیادہ قافلہ زائروں کا آج کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں. جو لوگ گئے 8 دن, 7 دن, 10 دن, جیسا جس کا سسٹم ہو. لیکن یہ کنفرم ہے کہ سب سے زیادہ آج زائروں کا قافلہ کہاں رکتا ہے؟ کربلا میں. ہم لوگ جائیں تو 8 دن کربلا میں رہے. سگی بہنیں, رباب,
کتنے دن رہی معلوم ہے؟ 20 21 22 ہم گن کے تو 3 دن کہہ سکتے ہیں، لیکن اس 3 دن پر بھی تو غور کیجئے، 20 کو تو قافلہ پہنچا ہے۔ اب میرے پاس کوئی جو ہے وہ اس کا وہ نہیں ہے کہ کئے بجے پہنچا، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، لیکن ہے نا، تو آدھا دن تو کم از کم نکل ہی گیا ہوگا 20 کا۔ 21 کا پورا دن رہے بس، 22 کو امام نے کہا چلو، تو ظاہر سی بات ہے دوپہر ہوتے ہوتے یا اس کے پہلے یا بعد چلے گئے، رات تو کریں گے نہیں۔ تو کچھ حصہ 20 کا، کچھ حصہ 22 کا، پورا دن صرف کتنا رہے ہیں؟ 21 ایک دن۔ چلیے ہم 3 دن کہہ لیتے ہیں۔ مولا ہم لوگ جاتے ہیں کربلا 8 دن رہتے ہیں، زینب 3 دن، رباب 3 دن، ارے مولا یہ اتنی کیا جلدی ہے؟ عجب نہیں امام جواب دے، پہلے ان کی حالت تو دیکھو۔ بحالت سنا کے مجلس تمام۔ روایت کہتی ان بیویوں کا عالم یہ تھا کہ یہ بار بار قبر امام پر آتی تھی، ہائے حسین کہتی تھی، اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا کے بے ہوش۔ عجب کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے امام جواب دے، ان کی حالت دیکھ رہے ہو، اگر یہاں رہنے دوں تو روتے روتے مر جائیں گی یہ، لہذا 22 سفر کو امام نے حکم دیا چلو کوئی نہیں رہے گا، قافلہ تیار ہو گیا، بس آخری بات ختم دعا، قافلہ تیار ہو گیا، بیویاں سوار ہونے لگیں یا ہو گئیں۔ اچانک زینب نے آئے، رباب کہاں گئیں؟ بس تمام۔ زینب عقیلۃ القریش، سب سے عقل مند خاتون کا لقب ہے بنی ہاشم اور قریش میں، سمجھ گئی کہاں ہوں گی، آئیں امام کی قبر پر۔ ہائے اللہ، ذمہ داری کتنی بڑی چیز ہے یار۔ جناب زینب کو کم تکلیف ہے، کم اذیت ہے، مگر ہائے ذمہ داری۔ سارا کام چھوڑ کے آ گئی، دیکھا قبر امام پر موجود ہے۔ رباب قافلہ جا رہا ہے، نہیں چلو گے؟ چلو امام کا حکم ہے۔ کہ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیے گا؟ کہیے کہ آپ کے بھائی مارے گئے نا، آپ کے بیٹے مارے گئے نا، بھتیجے مارے گئے، آپ کو کم تکلیف نہیں، لیکن جب آپ مدینے جائیے گا تو کم از کم عبداللہ ہے نا۔ اور میں کس کے لیے چلی جاؤں؟ ایک بیٹی قید خانے شام میں، بیٹا باپ کے سینے پر، والی و وارث کی قبر سامنے، بیویاں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے، اس دعا کے ساتھ، یا اللہ یہ جو چند دن بچے ہیں ہم سب کو مل کے اخلاص کے ساتھ امام کی عزاداری کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. परवरदिगार सूरह हम्द व तौहीद व सलावत और इस मजलिस अज़ा का सवाब मरहूम सैयद अहमद रज़ा इब्न सैयद अली वहीद मरहूम की रूह तक पहुँचा दे कि गुनाहों को बख्श दे, चवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।